نومبر 1968۔ آج ہم جاوید نامے کے سوا 97 پہ آ رہے ہیں۔ زندہ روز فلک کے زہرہ پر جا رہا ہے اور یہاں وہ خدایان کوہن سے ملے گا، یہی اس نے عنوان دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی کچھ کمزور رہ گیا ہے اس سے۔ خدایان کوہن سے ملنے میں ایک تو یہ خدایان ہی اور بڑے بڑے آ سکتے تھے، اس میں صرف 2 لایا ہے یہ۔ کچھ تو یہ بت ہے پرانے زمانے کے، اور صرف فرعون اور کچنر کو لایا ہے۔ مہدی سودانی کے ساتھ زندہ روز کو بڑی عقیدت تھی، اور کیونکہ کچنر نے مہدی سودانی کی قبر کو کھود کر اس کی ہڈیوں کو جلا کے بہا دیا تھا، اس کا اقبال پر بڑا گہرا اثر تھا۔ اور پھر اتفاق یہ ہوا کہ اس کے بعد اقبال کی زندگی میں ہی 1912 میں غالباً ابھی عرض کروں گا، کچنر خود وہ سمندر میں ڈوب کے مر گیا تھا۔ جب یہ سمندر میں ڈوب کے مرا ہے تو اس نے فوراً یہ کہا، انتقام خاک درویش نگر۔ تو 2 چیزوں کو ملایا ہے، تو وہ اس کے ذہن پہ بڑا اثر تھا، اس لیے کچنر کو اور مہدی سودانی کو، ورنہ خدایان کوہن میں کچنر کو لانے کا کچھ معنی نہیں تھے۔ فرعون کو خیر آ ہی گیا، اور خدایان کوہن میں کچنر کس طرح سے آ سکتا تھا؟ اور فرعون کو بھی بلایا ہے تو اس میں کوئی خاص بات نہیں، یا تو صاحب ذرب کریم کو ساتھ لاتا، وہ دونوں کو وہاں اکٹھا کرتا تو پھر کچھ مزے کی بات بھی ہوتی۔ تو اس میں بھی یہ پھیکا ہے، یہ جو ہے یہ فلک کے زہرہ، پتہ نہیں زہرہ کے لحاظ سے کچھ پھیکا رہا ہے۔ بات جو شروع کی ہے اس میں ہے تصوف کی درسگاہوں میں ہمیں شروع میں ہی ایک مثال دی جایا کرتی تھی، اور مثال یہ ہوتی تھی کہ ہم خدا کا جلوہ براہ راست برداشت نہیں کر سکتے، اسے مرشد کے تھرو اس کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے مثال کو تو آپ کو پتہ ہے کہ سارا تصوف جو ہے تشبیہات پہ مبنی ہے، شاعری تشبیہات نکال دیجئے تصوف۔ تو یہ اب دیکھیے وہ چپکتی ہوئی تشبیہ کتنی ہوتی، نکل ہی نہیں سکتا آدمی اس تشبیہ محسوس سے۔ وہ کہتے تھے کہ سورج کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھو، تم سورج کو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایک پیالہ پانی کا بھر کے رکھ دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس میں سورج کو دیکھو، تو پانی کے پیالے میں تو وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جلال خداوندی جب تک مرشد کے جمال کے آئینے کے اندر سے نہیں آتا، براہ راست تم اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ مرشد تو اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ براہ راست اس کی تاب لے آئے، لیکن یہ جو سالک ابھی ہوتا ہے وہ اس کی براہ راست تاب نہیں لا سکتا، اس لیے اسے مرشد کے جمال کے تھرو دیکھنا ہوگا۔ یہ ایک چیز تصوف میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ بتایا کرتے تھے، ہمیں ضرورت مرشد کے اعتبار سے۔ یہ چیز، یہ تصویر جو ہے اقبال کے ذہن میں تھی، اب وہ اس کو ذرا آگے بڑھا کے لے آتا ہے کہ تصوف کا ایمان تو یہ ہے کہ میں بھی خدا، تم بھی خدا، یہ بھی وہی روح خداوندی ہر ایک کے اندر ہے۔ تو پھر یہ روح خداوندی براہ راست کیوں نہیں ہے ہمارے سامنے اس نے دے دی؟ ان پردوں کے اندر وہ کیوں لایا ہے؟ مادے کے پردوں کے اندر روح خداوندی وہ اس طرح سے انہیں کیوں لایا ہے؟ یہ ہے اصل سوال، جس کا نہ فلک زہرہ سے تعلق نہ خداوندان کوہن سے تعلق، یعنی تشبیہ ایسی لایا ہے جس کو گریز کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ بس وہ یوں ہی یہ خیال آ گیا ذہن میں، وہ جہاں کر دیا اس میں، ربط نہیں ہے اس میں۔ بات کرتا ہے کہ درمیان ماؤ نور آفتاب از فضائے توبہ تو چندین حجاب،
آفتاب کے معنی خود خدا کا نور، اس نے اور ہم نے اس فضا کے اندر جو 100 بتاؤ پردہ دت پردہ فضا ہے، اس کے اندر کئی حجابات ہیں، اس طرح سے وہ ان حجابات سے چھن کر ہم تک نور خود آفتاب پہنچتا ہے، براہ راست اس لیے نہیں آتا۔ پیش ماں صد پردہ را آویختند، جلوہ آتشی را پیخ تند، بہت سے پردے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، اور یہ جو جلال خداوندی کا جلوہ ہے وہ براہ راست نہیں ہمارے سامنے لوہایا، وہ پیش در پیش یہاں تک لے کے آیا ہے۔ پیخ تند پیچیدن، تو اس میں وہ اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے نا، پیش در پیش لایا ہے ہمارے سامنے۔ تا ز کم سوزی شود دل سوز کر، سازگار آیت بشاخ و برگ و پر، تاکہ وہ اگر پورا سوز میں ہوتا تو یہ تو بسم کر کے رکھ دیتا ساری کائنات کو اور چاہنے والے کے دلوں کو بھی، تو وہ کم سوزی سے یہ دل کے اندر جو ہمارا سوز ہے یہ زیادہ بڑھتا ہے، یعنی اس کی کم سوزی سے اتنا سوز ہے ہمارے اندر، اگر وہ پورے جلال کے ساتھ سامنے آ جاتا تو پھر تو باقی نہ رہتے، اور پھر یہ شاخ برگ بر یہ بھی کوئی وجود میں باقی نہ رہتے اگر جلال خداوندی اپنی پوری تابانیوں سے اس کائنات پر جلوہ ریز ہوتا۔ از تبے او در عرو کے لالا خوں، آپ جو از رقص او سیماب گوں، اب کائنات میں جہاں جہاں حرکت اور حرارت ہے یہ ساری کی ساری اسی جلال خداوندی کی وجہ سے ہے، اسی نور آفتاب کی وجہ سے ہے۔ لالا کی رگوں میں خون، آپ جو پارے کی طرح جو تڑپتی ہے ناچتی ہے، ہم چنا از خاک خیزت جان پاک، اسی پروسیس کے مطابق یہ انسان کی جان جسے روح خداوندی کہا جاتا ہے یہ خاک کے پردے میں لپٹی ہوئی سامنے آتی ہے۔ سوئے بے سوئی گریزت جان پاک، اور یوں یہاں سے پھر اسی بے سوئی کی طرف آؤٹ آف اسپیس، ماورائے اسپیس اینڈ ٹائم جو ذات ہے یہ پھر اس کی طرف دوبارہ یہ جان پاک جاتی ہے ان خاک کے پردوں میں سے گزرتی ہوئی۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو پروسیس بتایا ہے وہ ریکنسٹرکشن کے ایک فکرے میں ہے کہ یہ کریشن آف دا یونیورس، دس از میٹیریلائزیشن آف اسپرٹ، اور یہاں جو اب پروسیس جاری ہے اٹ از اسپرچوائلائزیشن آف میٹر، یہ ہے ان کے یہاں کا ایک فکرہ، یہ اس کو لیتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس اسی لیے ہے، حالانکہ یہ تناسب کی طرح بیکار چیز ہو جاتی ہے، یعنی الٹیمیٹلی ہوا گیا اسپرٹ پھر اسپرٹ بن گئی، تو وہ اگر اس کو اسپرٹ کو اسپرٹ ہی بنانا تھا تو یہ خواہ کے لیے یہ طول عمر ان میں سے گزار کے یعنی پہلے اسپرٹ کو میٹر بنایا، اب اس میٹر کو پھر اسپرٹ بنا رہے ہیں ایز یوور مینا سزت ہو جائے گا، یہ کچھ پروسیس ہے نہیں، لیکن وہ کیا کریں جو تصوف چھایا ہوا ہے اوپر کی اوریجن جو ہے اسپرٹ میں ہے، منتہا جا کے پھر اسپرٹ ہو جانا ہے، درمیان میں یہ خاک کے پردے آ جائیں، آپ جہاں یہ دے دی کہ ان پردوں کے اندر اس کو رکھا ہے تاکہ اگر یہ بالکل اڑیاں ہوتا تو ہم کام نہ لا سکتے، وہاں اس کو کہا ہے کہ اسپرٹ میٹیریلائزیشن آف اسپرٹ یہ پروسیس ہے، پھر اسپرچوائلائزیشن آف میٹر پھر آگے پروسیس ہو جائے گا۔ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، قرآن یہ نہیں کہتا۔ بہرحال سوئے بے سوئی گریزت جانے پاک، یعنی پہلے چیز ہے کہ ہم چنا خاص تھے سے جانے پاک، یہ آ گیا میٹیریلائزیشن آف اسپرٹ، سوئے بے سوئی گریزت جانے پاک اسپرچوائلائزیشن آف میٹر، پھر آگے در رہے او مرگ و حشر و مرگ، جن تب و
رکاب ندارد ساز و بر. یہ ساز و بر سفر کے سامان کو کہتے ہیں. سامان سفر کیا ہے اس جانے صاحب کا کب ہوتا وہی حرارت. لیکن پہلے مصرے میں آپ دیکھیے پھر قرآن کے خلاف چلا گیا اور چلا گیا یہ سارا یا تو بدھ مت کے نروانہ میں یا ویدانت کے اندر. ان میں تو یہ صورت ہے نا کہ ایک دفعہ کا جو پروسیس ہے سائیکل میں اس میں یہ انتہا تک نہیں پہنچ سکتا. بار بار برتھ اینڈ ری برتھ، برتھ اینڈ ری برتھ، برتھ اینڈ ری برتھ اس طرح سے وہ لاتے ہیں اور اس طرح سے لا کے آہستہ 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 لطیف سے لطیف کرتے ہوئے پھر اس کو آخر میں جا کے نروانہ میں پہنچا دیتے ہیں یا وہ آتما پرماتما کا پھر جز بن جاتی ہے. یہ ہے ویدانت کا یا بدھ مت کا پروسیس. ہمارے ہاں تو قرآن نے سیدھی طور پہ یہ کہہ دیا کہ آج ہی صبح بیٹی ہے نسنتین آیا نسنتین ان کا مواقم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم الیہ. اور وہاں جا کے کہا کہ پھر اس کے بعد تم موت کو نہیں چکھو گے الا موت تکولا. وہ جو پہلے موت آ گئی وہ آ گئی، اس کے بعد پھر موت نہیں ہے. قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ایک دفعہ اور موقع اگر ہمیں دے دے تو ہم پھر دنیا میں جا کر تمہیں بتائیں کہ ہم کس طرح اچھے نعمل صالحاً اچھے کام کیسے کرتے ہیں. اور انہیں کہا گیا ہے کہ تمہیں کہا نہیں گیا تھا کہ یہ ایک ہی اپرچونٹی ہے، دوبارہ نہیں ملتی. اس لیے اب سوال ہی نہیں ہے. لگا کر رہتے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار اور اگر یہ ہو جائے تو ہم دیکھیے اپنی کمی کو کیسے پورا کرتے ہیں. قرآن اس کو نہیں مانتا، دوبارہ نہیں لاتا وہ. لیکن ان کا پروسیس جو ہے وہ ان کے تصوف کا وہ بار بار لاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چکر میں کھانسنے سے یہ اس قدر پیوریفائی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ قرآن کی بالکل تعلیم جو ہے اس کے خلاف ہے ان کی تعلیم. اب یہاں ڈر رہے وہ مرد و حشر و مرد، یہ تو وہ ہے یا ویدانت ہے یہ بدھ مت ہے جی. ہاں وہ بھی چلیے مرد کو یوں لے کے حشر کہہ کہ چلو زندہ کر دیا صحیح، وہاں تک قابل معافی تھا. لیکن حشر کے بعد مرد قرآن کی ڈائریکٹلی نفی ہو رہی ہے. حشر کے بعد وہ دوسری مرد کہتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلی مرد کے علاوہ اس کے بعد پھر آگے مرد نہیں ہوگی. اور یہ اس سائیکل کے اندر لے جاتے ہیں چوہے چکر سے. کیا کیا کہا جائے گا بس یہ تصوف بچپن کا اس کے بعد شاعری مار کے رکھ گئی. در سزائے صد سپہرے نیل گوں ووتا پہ ہم خوردہ باز آئے بروں. چلو بات ساری کھل گئی تو ہو یہ رہا ہے. سینکڑوں مقامات ہیں اور ان میں ہر دفعہ ووتا کھا کے پھر باہر آتی ہے، پھر ووتا کھاتی ہے پھر باہر آتی ہے. یہ سارے وہی ویدانت یا بدھ مت کا نروانہ ہے. ووتا پہم خود باز آئے بروں، یہ نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے. پہم خوردہ بار بار اس چکر میں سے غوطہ کھایا پھر آئے، غوطہ کھایا پھر آئے. خود حریم خیش و ابراہیم خیش، یعنی یہ جو اس طرح جانے والا ہے سالک کہہ لیجیے نا اس کو. ان مقامات میں جو جاتا ہے اس کو یہ سالک کہتے ہیں. جو اس پروسیس میں سے گزر رہی ہے جانے پاک یوں کہہ لیجیے. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے اب آ گیا ہما ہوتی. خود حریم خیش و ابراہیم خیش، یعنی آپ ہی کعبہ، آپ ہی معمار کعبہ. کیوں ذبیح اللہ در تسلیم خیش، اور اسماعیل کی طرح خود ہی بکرا، خود ہی قصاب، خود ہی چھری. چل دوستوں کی یہ بھی بغیر سامک کی کیا ہے. پیش ہو نو آسمان نو خیبر. اب یہ دیکھا کتنے میں سے گزرنا ہے، اس میں ہر بار آنا ہے اور وہ ضربت از مقام حیدر. دیکھا شاہ ولایت کو کیسے لاتے ہیں. وہ یہ ہے نا
لیکن مصطفیٰ کا مقام یہ نہیں ہے، مقام حیدر ہے۔ ہر دفعہ جب یہاں آئے گا تو اس کے سامنے خیبر آئے گا، موانعات آئیں گے، ان موانعات کو توڑنا ہے۔ وہ زور حیدری سے ٹوٹ سکتا ہے، ضربت حیدری سے ٹوٹ سکتا ہے۔ یعنی یہ تو وہ بچ گئے کہ وہ دو شیر نکال دیے گئے، ورنہ بہرحال ہیں تو موجود، باقی وہ صاحب بھی ہے۔ ان لوگوں نے پہلے ایڈیشن میں وہ تھے کہ مدینہ میرا کعبہ ہے، نجف میرا مدینہ ہے، نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ میرا کعبہ ہے، میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں، اور جو سمجھوں اور کچھ خاک عرب میں سونے والے کو مجھے معذور رکھ، میں مسجد صاحبہ محبت ہوں۔ قرآن نے جو ان سے کہا تھا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرنا، وہ بنابر نفرت غلو کیے کرتے تھے۔ غلو تو ہوتا ہے بنابر محبت ہے، نفرت سے تو نہیں ہوتی ہے اس کی۔ یہ امت شاہ ولایت تو سب وہ خالص ہے نا، یہ رسول اللہ خدا، اور آگے آئے گا اللہ جہاں وہاں دیکھیے، وہاں تو اس نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، وہ اب تو بس اس وہاں آگے ہے، یہ وہ اب تو بس وہی ہے۔ کیسے ہو نو آسمان نو خیبر، ضربت مقام حیدر ستیز دم و دم باکش کن، دیکھا نا اس چکر میں سے آتا ہے ہر بات، اور ہر دفعہ اس میں سے پھر اسپرچلائز ہوتا چلا جاتا ہے۔ باکش کند محکموں سیاروں سیار بھی کرتا ہے، اور تیزی سے چلنے والا، اور تیزی محکم بھی ہوتا ہے، اس میں کرسٹلائزیشن ہوتی ہے اس کی۔ می کند پرواز در پہنائے نور مخلبت گیرندائے جبریل و خون، مخبل اور مخبل کہتے ہیں، مخلب کہتے ہیں جال۔ شکاری کے پاس جو چیز بھی ہوگی اس سے وہ شکار کو پکڑتا ہے، اپنے جال سمجھتے ہیں، اس سے مخلب کہتے ہیں کہ اس کا مخلب جو جال ہے اس میں جبریل اور خون کو وہ اپنے پنجے میں لے آتا ہے۔ تاج ما زاغ البصر گیرت نصیب بر مقام عبدہ گردد رسید، تاکہ آنکھ وہ ما زاغ البصر کے مقام سے پہنچ جاتا ہے۔ یہ ساری تشبیہات وہی تصوف والے یہاں سے لایا کرتے، یہ معراج کی رات کی یہ تصویر جو کھینچتے ہیں سورہ والنجم میں یہ ہے کہ وہاں جا کے اس نے دیکھ کر سنا تھا، اور پھر اس کی آنکھ جو تھی وہ نہیں پھری اس کی آنکھ۔ تو یہ مازاغ البصر کا سرما لگاتے ہیں نا صوفی اپنے سرما، تو کہنے کے بعد یہ نہیں نظر آتا ہے یہ سب کو دیکھتا ہے بر مقام اب تو سبحان اللہ شروع میں آیا ہے نا وہاں سے معراج، تو اس مقام عبدہ پر پہنچ کے ہو جاتا ہے۔ اب مقام امی دانم کجا نظر نہیں آتا کہ بلکہ سے کہا دیا سچ کیا گیا، اب مقام خود نبی دانم کجا ای قدر دانم کے از یاراں جدا، اتنا تو پتا ہے۔ اندرونم جنگ بے خیل و سپاہ دین ڈاکو ہم چمن دارد نگاہ، کہاں ہے وہ کہ جو میری طرح ہی ایک نگاہ رکھے اور وہ اس کو دیکھے، میری جنگ جو ہے بے خیل و سپاہ اس کے اندر جو ہو رہی ہے، کہاں ہے وہ، کون ہے وہ کون ہے وہ جو میرے جیسی نگاہ رکھے اور اس کو دیکھے۔ بے خبر مرداں زرز میں کفر و دین جانے من تنہا کی ذہن الحادثین، میرے دور کے یہ سارے لوگ کفر و دین کی جو جنگ یہاں ہو رہی ہے اس سے بے خبر ہے، میں تنہا زین العابدین کی طرح رہ گیا ہوں۔ زین العابدین وہ امام حسین کے وہ صاحبزادے جو کربلا میں کہتے ہیں کہ باقی بچ گئے تھے۔ از مقام و راہ کس آگاہ نیست جز نوائے من چراغے راہ میرے، چراغے راہ چنگا حضرت آدھا پیچھو
کے دریا طفل کو برناؤ پیر، جہاں بساحل بردہ یک مرد فقیر۔ سارے غرق ہو رہے ہیں، بس ایک ہی ہے یہ مرد فقیر جو ساحل کے اوپر زندہ آ گیا ہے۔ جہاں ساحل پر لے آیا اپنی جان کو، ساحل تک لے آیا اپنی جان کو یہ مرد فقیر۔ برکشیدم پردہ ہائے این وساق، سرسم از وقت و بن عالم فراق۔ وساق کمرے کو کہتے ہیں، گھر کو کہتے ہیں۔ میں نے پردے اٹھا دیے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ فراق ہے تو اس سے روتا ہوں، وصال ہے تو اس سے ڈرتا ہوں۔ غرض دوگنا عذابت جان مجنورا، بلائے صحبت لیلا و فرقت لیلا۔ وہ شعر ہے نا یہ، تو ان کی مصیبت بھی یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ فراق ہوتا ہے تو جب بھی روتے ہیں، جس طرح مونا مدرسے میں کھایا ہوں میں کھایا ہوں تو تعبیر ہوں گے کرو اگر وصل ہے تو توبہ توبہ توبہ۔ یہ سارا موضوع یہی ہے نا، اشتاق بمیرت وصل یا وہ حفیظن مرفیظن کے لذت ارادت خوشاد ہلال کے بدنبال محمد۔ وہ محمد کی اونٹنی کے پیچھے بھاگتے چلے جانا، یہ ہے زندگی حقیقت۔ اس کو پہنچ جانا، اس کو پا لینا، اس کو پکڑ لینا۔ بس اگر آیا سنت آہو فغان بے اثر، کیا بات ہے وہ زندگی، آہو فغاں کی ہو اور آہو فغاں ہو بے اثر، یہ ہے زندگی۔ پھر انہوں نے راہ راؤ از زیادہ کم دیرت چراؤ، گر بجانش ساز گار آئے فراؤ۔ اگر فرصت آرام سکون یہ اس کی جان کو سازگار چیزیں آ جاتی ہیں، اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سمجھو کہ وہ راہ راؤ جو ہے اس کو راستے کا کچھ سراغ نہیں ہے۔ ہاں دل دارم کے از ذوق نظر، ہر زمان خواہد جہان تازہ تر ہے۔ رومی از احوال جانے مرخبی، گفت میخواہی دیگر آنم بگی عشق شاطر ما بدستش مہرائیم۔ وہ ہم تو مجبور محض ہیں، عشق ہے وہ بساط شطرنج کے موروں کی طرح ہمیں حرکت دے رہا ہے، جہاں جی چاہے رکھ دے، جہاں سے جی چاہے اٹھا دے۔ پیش بنگر ہر ثواب زہرائیم، وہ زہرا کی فضا کے اندر ہم آپ پہنچے۔ عالم از آب و خاک پورا قوام، چون حرم اندر غلاف مشک خام۔ بالکل تاریخی چھائی ہوئی اس کے اوپر، سیاہ بالکل سے نظر آیا، لیکن تھا وہ آب و خاک کا، آب و خاک کا ہے اور وہ سیاہ ہے، تاریخ ہے۔ با نگاہ پردہ سوزو پردہ در، اس میں رومی نے مجھ سے کہا بانگاہ پردہ سوزو پردہ در، از درون میغ و ماغ او گزر۔ اس نے کہا کہ یہ جو اس کے دھند اور کوہر ہے، اس کے اندر سے گزرنا پڑے گا، ایسی نگاہ سے جو پردہ سوز و پردہ در ہے، اس میں سے گزر اس کے اندر سے۔ اندرو بینی خدایان کہن، می شناسم من ہمارا تن بتن، ایک ایک کو جانتا ہوں میں۔ اب یہ جو ہے خدایا نے کوہن پہلے تو بتوں کو لاتا ہے جی، یہ سارے بتوں کے نام ہیں، ان میں سے 3 تو وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بال و مربوخ و یعوق و نصر و فصر، رمخن و لات و منات و عصر و غصر، نہیں لات و منات کا بھی قرآن میں ذکر ہے، تو 5 ہو گئے۔ بال یہ جو
فینیکی قوم تھی، یعنی سب سے پہلی قوم جو سویلائزیشن میں ہمارے سامنے آتی ہے، فینیشینز، یہ ان کا دیوتا تھا، سورج کا یہ اوتار تھا، وہ سورج کی پرستش کرتے تھے فینیشین۔ بال تو وہ تھا، پھر اس کے بعد یہ لفظ جو تھا آقا، خدا آقا کے لیے بولنے لگے، تو عربی زبان میں یہ آیا، تو پھر خاوند کے لیے ان کے ہاں بال بولتے تھے، بال خاوند کو کہتے ہیں عربی زبان میں پھر، لیکن یہ اس کے بعد مجازی معنی ہے، ابتدائی معنی جو ہے مردوخ قرآن میں نہیں آئے۔ یعوق جو ہے قوم نوح کا بت ہے، سورہ نوح میں اس کا ذکر آیا ہے۔ نصر یہ اس کا ذکر بھی ہے، یہ گد کی شکل کا دیوتا تھا، عربوں کے ہاں، یہ عربوں کے ایک قبیلے کا دیوتا تھا، یہ گد نہیں جی، یہ عربوں کے ہاں کا، آخر میں عربوں کے ایک قبیلے کا یہ دیوتا تھا، پرانا دیوتا، یہ تو قوم نوح کے زمانے سے چلے آ رہے تھے نا، لیکن نزول قرآن کے زمانے میں عربوں کے ہاں ایک قبیلے کا یہ دیوتا تھا، گد کی اس کی شکل تھی۔ مصریوں کے ہاں تو یہ ہر قسم کے جانوروں کی شکل جو تھی نا، وہ جو ان کے اندر آیا تھا نا ایک دور جانوروں کی پرستش کا، اب بھی اچھا، اب بھی مصر کے اندر گویا یہ ہے، یہ رومن میں بھی تو تھا نا یہ، اچھا تو مصر میں اب بھی یہ چیز ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ پرانے ان کے یہاں کے دیوتا ہے۔ رمخن جو ہے یہ نہ تو قرآن کا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ کہاں سے اس شخص نے یہ دیا ہے، مجھے اس زمانے میں بھی نہیں ملا تھا، ہم ابے کو بھی نہیں اس کا علم تھا کہ رمخن کس کو کہتے ہیں۔ خیر، لات منات، اثر و غسر جو ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کہاں کے دیوتے تھے، کہاں سے دیے ہیں انہوں نے۔ بہت سے نام یہ لے آتے ہیں نا، یہ خود ہی انہوں نے بنائے ہوتے ہیں جی۔ مردوخ بھی نہیں، مردوخ، رمخن، غسر، اثر غسر یہ نہیں معلوم۔ بر قیام خیش می عارت دلیل از مزاج ای زمانے بے خلیل۔ سوال یہ ہے کہ یہ موجود کیسے ہیں اس وقت تک، کیوں موجود ہے؟ کہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمانہ وہ ہے جس میں خلیل کوئی نہیں ہے، خلیل ہوتا تو ان کو توڑ دیتا، خلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی ہستی پہ دلیل لے آ رہے ہیں اس زمانے کو کہ جس میں خلیل کوئی نہیں ہے، یعنی ان کے زندہ رہنے کی وجہ یہ۔ مجلس خدایان اقوام قدیم، اب پھر شروع میں ڈسکرپٹر ہے اور اس میں بھی شاعری ہے نہیں۔ ہوائے تندو شب گم صحاب، برق اندر ظلمتش گم کردہ تاب، اس قدر تاریکی کہ اس کے اندر بجلی بھی جو تھی اس نے اپنی روشنی کو گم کر دیا تھا۔ کلزم اندر ہوا آویختہ، ایک سمندر تھا سیاہ تاریخ، ہوا کے اندر لٹکا ہوا، چاک دامانوں گہر کم ریختہ، اس کے اندر لہریں تو بہت تیز تیز اٹھتی تھی جو اس کو پھاڑ دی رہی تھی، لیکن اس سے گہر کوئی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ساحلش ناپیدو موجش گرم خیز، ناپیدا کنار، بیانڈ اسپیس، موجیں اس کی، اس میں سے آگ اٹھتی تھی، گرم خیز و با ہوا کم سے تیز، آتش تو اٹھتی تھی، ہمارے ہاں آگ جلتی ہو تو دور سے نظر آتا ہے ہوا تھرتھراتی ہوئی، وہ کہتا ہے کہ وہاں ہوا نہیں تھی اس لیے اس آگ کے اندر سے ہوا، اس آگ کے اندر سے ہوا تھرتھراتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، یعنی ہوا کے ساتھ وہ جنگ آزمان نہیں ہو رہی تھی، وہاں کی آگ، وہ ایٹماسفیرک چیز وہاں نہیں تھی۔ رومی و من اندراں دریائے قیر، کیوں خیال اندر شبستان ضمیر، میں اور رومی اس تاریک دریا کے اندر دونوں ایسے تھے جیسے شبستان ضمیر میں خیال الجھا ہوا ہو۔ او سفر ہا دیدہ او من نو سفر، درد و چشمم نا صبور آمد نظر۔ آسان ہے جی، پیر رال کو جی
یہ تارکول کو بھی آج کل عربی جدید میں کیر کے معنی اصل میں تو بہت تاریک ہوتا ہے. اس زمانے میں رال کو کہتے تھے، سیاہ رنگ کی رال، اربا دی کافی ہوتی ہے. ویسے اب تارکول کو بھی کہتے ہیں. ہر زمان گفتم نگاہم نارساس، گھڑی گھڑی میں کہتا تھی میں نے کاکھ نظر نہیں آنا ہے گا. آنکھ دیگر عالم نمی بینم کجاس، تا نشانے کو سار آمد پدید، جوئے بارو مرغدار آمد پدید. کو مرغدار نہیں خلیل صاحب، مرغدار. کو ہو صحرا صد بہار اندر کنار بھائی. ابھی کہہ رہا تھا کیر اور آتشی اور سارا کچھ ہے. اور ڈزنی کی وہ کیا لینڈ ہے وہ آ رہی ہے، ڈزنی لینڈ یہ آ رہی ہے. کو صحرا صد بہار اندر کنار، مشک بار آمد نسیم از کو سار ستیانار. بٹھونا اتنے نے پھر آؤ نو تیرا بوتا نو. نغمہ ہائے طائرانے ہم نفس، چشمہ زارو سبزہ ہائے نیم رس. نیا نیا ہوگا ہوا تن سے فیض آ ہوا تائندہ تر، جانے پا کندر بدن بے نندہ تر. بہت زیادہ تیزی سے دیکھنے والی نگاہیں پیدا ہو گئی اس سے. اثرے کو پارائے کردم نظر، خرما کو ہو کمر دشت و در. اتنا خوبصورت تھا وہ پہاڑ، وہ اونچائی اس کی، وہ صحرا، وہ جنگل. وادی خوش بے نصیب و بے نشیب ہو، وادی خوش بے نشیب و بے فراز، آب خضر آرد بخا کے او نیاز. اتنا اونچا کہ آب حیات جو ہے وہ بھی وہاں آتا ہے مانگنے کے لیے، اپنی نیاز پیش کرنے کے لیے. اندری وادی خدا یعنی کوہن وہاں کے. ہاں خدائے مصر و ہی رب الیمن. یہ مردوخ کے متعلق اب یہاں اس نے بتایا ہے کہ یمن میں یہ دیوتا تھا. جی یہ آگے آتا ہے جی، یہ دونوں آگے نام آتے ہیں. میں نے اس لیے ای سے مردوخ لیا ہے کہ مردوخ آگے آ رہا ہے. گفت مردوخ آدم یزداں کو نیچے آتا ہے. تو خدائے مصر تو ظاہر الفرعون ہے، وہ تو ظاہر ہے. تو رب الیمن جو ہے وہ مردوخ ہو سکتا ہے. آز ارباب عرب ای از عراق. یہ مصری جو تھے فرعون وغیرہ، ان کے متعلق یہ جو تھے نا چرواہے خاندان ان کا، ان کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ یہ عربی النسل تھے. اس لیے اس نے یہ کہا ہے آز ارباب عرب ای از عراق. اور یہ جو تھا یمن کے اندر مردوخ جو کہتا ہے، اس کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عراقی تھا. ای الہ الوصل آ رب الفراق. اب یہ جو ہے مردوخ، اس کو الہ الوصل کہا ہے. پتہ نہیں اتنے بڑے بت کو الہ الوصل کیوں کہا ہے. اور فرعون جو ہے وہ الہ رب الفراق ہے. وہ تو ٹھیک ہے، اس کو الہ الوصل کہا ہے اس نے. چونکہ ہمیں مردوخ کے متعلق کچھ پتہ نہیں زیادہ، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کسی جگہ نہیں مجھے ملا یہ، ہسٹری میں کہیں مجھے نہیں ملا، کسی عربی کی لغت میں نہیں ملا. پتہ نہیں یہ جتنے بھی تھے. عید نسل مہر و داماد خبر، یہ مردوخ. ہاں بزوج مشتری دارت نظر، ہاں یکے در دستے و تیغ درو، وہاں دیگر پیچیدہ مارے در گلو. اچھا ہندوؤں نے دیوتا ہوتے نہیں اس طرح. ہر یک ترسندہ از ذکر جمیل، ہر یک آزردہ از ضرب خلی. ٹھیک. گفت مردوخ، اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر جو دیے ہوئے ہیں وہ خاص نہ دیے ہوئے ہوں، بلکہ مختلف بت وہاں جو رکھے ہیں ان کے متعلق یہ کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے.
کہ یہ دوری کے متعلق نہ ذکر آ رہا ہو فرعون کا اور اس کا مردوخ کا، بلکہ وہاں کے بتکدے میں جو مختلف بت لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک کے متعلق یہ ہو کہ اس کی یہ کیفیت ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور مردوخ کی بات بعد میں پھر یوں ہی آ گئی ہے، گفت مردوخ آدم از یزداں گریخ از کلیسا و حرم نالا گریخ۔ اب وہ بتاتا ہے کہ یہ بت یہاں کیوں زندہ موجود ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ لوگ آدم خدا سے بھاگ گیا ہے اور حرم اور کلیسا سے روتا ہوا چلا گیا ہے، نہ وہ حرم میں رہا ہے نہ کلیسا میں، یعنی مذہب کی گرفت انسان پہ نہیں رہی، اس لیے یہ جتنے بت تمہیں نظر آتے ہیں یہ زندہ ہے۔ تابیت زائد و ادراک و نظر سوئے عہد رفتہ باز آئد نگر۔ یہ عہد ہمارا جو ہے اس میں چونکہ یزدہ نہیں رہا اس لیے یہ عہد رفتہ کی طرف پھر سے چلا گیا ہے۔ وہ خدایان کوہن جو اس زمانے کے اندر ختم ہو گئے تھے یہ وہاں سے ایک ایک کو پکڑ کے لایا ہے اور یہاں آ کے اس نے اپنے بت کدے کے اندر پھر سے انہیں نصب کیا ہے تاکہ اس سے انٹلیکٹ تیز ہو۔ اب دیکھیے ادراک و نظر، یہ دور جو اس کے ہاں ہے یہ دور گویا یورپ کا دور عقل و فکر کا دور ہے جس میں عشق نہیں ہے، اس واسطے اس نے یہ کہا ہے تاکہ یہ اس کے انٹلیکچل پاور زیادہ تیز ہوں۔ آرکیالوجیکل ایکسکیویشن سے، ہسٹوریکل ڈسکوریز سے ان تمام پرانے بتوں کو کھود کے نکال کے لایا ہے تاکہ یہ اس کا علم جو ہے اس میں اضافہ ہو۔ یہاں پھر غلطی کر گیا ہے، نظر لے آیا ہے۔ یہ نظر کو ہمیشہ یہ خبر کے مقابلے میں لایا کرتا ہے، عشق کی کیٹیگری میں رکھا کرتا ہے۔ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، سمجھے؟ جی ہاں، پھر خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ہمیشہ یہ خبر کے مقابلے میں نظر لاتا ہے، یہاں ادراک کے ساتھ نظر لایا ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے، اس کے معنی یہی ہے انسائٹ اینڈ انٹلیکٹ۔ می برد لذت ز آثار کوہن از تجلی ہائے ما دارت سخن۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ آثار کوہن جو ہے پرانے زمانے کے یہ ان سے یہ لذت لیتا ہے، اور یہ جو ہماری تجلی ہائے ما دارت سخن بتوں کی تجلیوں کے متعلق بڑی گفتگو کرتا ہے۔ پرانے زمانے کے جتنے بھی بت تھے تو یہ کہہ یہ رہا ہے کہ زمانہ موجودہ پھر بت پرست واقعہ ہو گیا ہے۔ روز کا افسانہ دیگر کشاد می وزد زاں خاک تاں باد مراد، کہ اب اس عصر نو نے ایک نیا افسانہ گھڑا ہے اور اسی سے اب ساری دنیا کے اندر جو یہ ہوائیں چل رہی ہیں باد مراد یہ یورپ کے اس نئے افسانے سے چل رہی ہیں، یہ جو جن کی تخلیق اس نے خدایا نے کوہن وہ پرانے بتوں کی تخلیق سے نئے سرے سے ان کو پھر لے آیا ہے، اور اب دنیا میں یہاں سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ بال از فرتے طرب خوش بھی سرور بر خدایا راز ہائے ماخشور۔ اب اس کے بعد بال آیا ہے، یہ ان سب کا چیف ہے، اس لیے وہ اس نے کہا کہ بڑی عمدگی سے اس نے بات کی اور باقی جو خدا تھے ان کے اوپر راز کو کھولا۔ آدمی نیلی تتکرا، آپ نے آج بھی جلدی جانا ہے؟ نہیں۔ آدمی نیلی تتکرا بردرید آنسوئے گردوں خدائے را ندید۔ بال نے یہ کہا ہے کہ یہ چادر اس آسمان کو تو یہ آسمان کو تو پھاڑ کے آگے چلا گیا لیکن خدا تک یہ نہ پہنچا۔ از کلیم سبق آموز، بڑا اچھا شعر ہے صاحب، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ از کلیم سبق آموز کے دانائے فرنگ سینہ بحر درید کا لفظ ہے، بس سینہ نہ رسی،
ہاں میں ایک لفظ بتاتا ہوں درمیان ہے نا کہ سینہ باہر کو چاک کیا اور اس کے بعد وادی سینہ نے کام کیا، لیکن سرنگ جو ہے وہ اس نے نہیں کیا ہے. سینہ باہر جو تھا خراچی، سینہ خراچی تو بسینہ نہ ہو، اس کو تو چھیلا اس نے، لیکن اس کے بعد پھر وادی سینہ میں نہیں پہنچا. آدمی نیلی تتقرا بردرید آنسوئے گردوں خدائے رانا دی در دل آدم بجز افکار کیس، یعنی انٹلیکٹ ہی انٹلیکٹ ہے. ہم کیوں موج ای سر کشید و ربی، بس ہو کیا رہا ہے؟ یہ موج ایک اٹھ رہی ہے، دوسری موج نیچے جا رہی ہے، پھر اٹھ رہی ہے، پھر نیچے جا رہی ہے. تو ورلڈ آف تھاٹ کے اندر تو یہ ہوتا رہتا ہے نا. جانش از محسوس می گیرت قرار بو کہ عہد رفتہ باز آئے پدی می گیرت. اچھا وہ اب جی یہ اگلے شعر جو ہے مصنوعی کے نہیں رہے ہیں، بلکہ وزن ایک دوسرے کے نیچے آ گیا جیسے خطہ بند ہوتے ہیں. جانش از محسوس می گیرت قرار، کیفیت یہ ہے کہ اس کی نگاہ ساری محسوسات کے اندر گری ہوئی ہے، میٹیریلسٹک کنسپٹ آف لائف ہے. خیر تھوڑا سا دیکھ کس طرح سے یہ عہد رفتہ کو پھر واپس لاتا ہے. زندہ باد افرنگی مشرق شناس، آنکھ مارا از لحد بے روح کشی خوشباش مشرق شناس. اس میں یہ دیکھیے یہ سارے خدایان نے کون مشرق میں تھے نا، مغرب میں یورپ میں تو کوئی بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ زندہ باد افرنگی مشرق شناس. خوب سمجھایا ہم کو. پرانے جتنے دور تھے نا وہ سب کو قبروں سے کھود کے لا کے اور مشرق والوں کے قدموں نے سجا دی ہے. اے خدایا نے کوہن وقت موج ہو گئی ہے. اے خدایا نے کوہن وقت بال کا نغمہ بڑا مزیدار ہے. اسی لیے اس میں وہ کتاب بند لایا ہے کہ اس کے اندر شعریت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. درمج اور ہلکا وحدت شکست، وہ جو دین نے ایک وحدت کا حلقہ بنایا تھا، دیکھ کس طرح ٹوٹا ہے. آل ابراہیم بے ذوق الگ، یہ مسلمان ختم ہو گئے. صحبتش پاشیدہ جامش ریز ریز، آنکھ بود از بادائے جبریل بس. وہ جو بادائے جبریل بس تھا اس کی کیفیت یہ ہے کہ صحبتش پاشیدہ جامش ریز ریز، مردے ہر افتاد در بنتے جہاد باوطن پیوستو از جزا گسس. دیکھا میسج آیا ہے تو پھر شاعری میں بھی جان پڑ گئی ہے. اسے بھنگ بھی بہ جاتا ہے. آؤ سوڈا لاؤنا چرس کا نہ ذرا کوئی جائے نہیں تو نکلے تنگ پیتا. باوطن پیوستو از جزا گسس، خونے سرد از شکوہ دیریاں لا جرم تیر حرم زنار بس. اے خدایا نے تو وقت آؤ بڑا میدان خالی ہے، مارنا میدان خوبصورت ہے. جی ہاں اے خدایا نے تو کیسا عمدہ داتا ہے سر. آؤ خالی میدان ہے، کوئی نہیں ایسے، تھوڑا ہی میدان ہے، تھوڑا وقت آ گیا ہے جناب. درجہ باز آمدیا میں طرب بھی حزیمت خوردہ ملک کو نصب، از چراغ مصطفیٰ اندیشہ چیز زان کے عورا تخت زند سن بولہب. کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ان کے مار رہے ہیں سینکڑوں بولہب یہاں. گرچہ بھی آئے صدائے لا الہ آنچے از دل رفت کہ مانت بلب. یہ چند دن کی کھیل ہے، یہ جو زبان سے بھی آ رہا ہے نا، یہ آ رہی ہے ابھی یہ آواز، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے. آنکھ از دل رفت کہ مانت بلب، احرمن را زندہ کر افسون غرم، روز جزداں زرد روح از بیم شب. اے خدایا نے کوہن وقت وقت. سال کا نغمہ واقعی بال کی زبان سے نظر آتا ہے. بہت اچھا بات ہے. بندے بھی از گردنش باعث کشو، کھول دو اس کی گردن سے یہ دین کے بند جو پڑے ہوئے ہیں. بندہ ماں بندہ آزاد گرو، ہمارے بندے جو تھے ہم نے آزادیاں دی تھی، مادر کے اندر آزادیاں جن کو کہتے ہیں. دین کے بند کھول دو ان کی گردنوں سے. تا صنعت
تا صلاۃ را گراں آئد ہمیں رکعت خواہیم و آ ہم بے سجود. ایسا کرو کہ صلاۃ جو ہے قرآن کی انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، پچھلی دفعہ یہ آیا تھا، بڑی گراں گزرنے والی چیز ہے. ایسا کر دو کہ صلاۃ اس کے اوپر گراں گزرے. ہم بھی چاہتے ہیں نماز، لیکن سرکشی کی نماز چاہتے ہیں، ایسی نہیں کہ جس کے اندر خدا کے سامنے گر جائے. جذبہ از نغمہ می گردن بلند بس یہ لذت در نماز بے سرور. یہ ان کی پھیکی پھیکی نماز، نہ گھنٹیاں بجتی ہیں، نہ چھانے کھڑک دینے، نہ اس میں ہمز ہوتی ہے، نہ راگ ہوتا ہے، نہ سرود ہوتا ہے. نغمے سے جذبے بلند ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ قرآن کی کرت سے جو دائیں سے آ رہے ہیں، انہوں نے وہ اس مقام پہ لے آئے ہیں نا اس قرآن کو آپ کے ہاں راگا کے قرآن پڑھنے والے. وہ پچھلی دفعہ جو ہم نے لکھا ہے تو وہ ہو دلوں کا چھتا چھڑ گیا تھا. اور یہ نہیں کہ ملا کہہ رہا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوئے بڑے بڑے آفیسر یا انجینئر ہیں اس کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ستیہ ناش تمہارا قرآن کو تم نے اتنی خشک سی قانون کی کتاب بتا دیا ہے. جذب کیف سوز دروغ یہ ساری چیزیں وہ تو آتی اس طرح سے ہیں کہ اگر اس کو غنا کے ساتھ گا کے پڑھا جائے تو بنایا جائے. یہ دیکھو جذبہ نغمہ بھی گردن بلند بس سے لذت در نماز بے سرود از خدا بندے کے غیر ہو رہا سزر. تو وہ خدا جو پیچھے بیٹھا ہوا نظر ہی نہیں آتا کسی کا. خوش طرح دے دے کہ آئے در شعور گاؤں دے دے. اس خدا کے مقابلے میں جو سامنے آتا ہے وہ دے اچھا، جو سامنے آ جاتا ہے خدایا نے کون وقت وقت واہ 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 دوبارہ ادا کر گیا. پہلی بھنگڑا دوبارہ ادا کر گیا. بال آیا کم میرے سرو رفتن بدریا جی. پیر روح ماں صاحب ذکر جلیل ضرب اورا صدوت ضرب خلیل کی غزل در عالم مستی سرود ہر خدائے کوہنا آمد در وجود. اب یہ غزل ہے بعض پر رفتہ و آئندہ نظر باعث کر حلہ برخیز کہ اندیشہ دیگر باعث کر جلغار کرے پھر دوبارہ سوچنا پڑے گا تم کو. عشق بر ناسائے ایام کشد محمل خیز عاشقی راحلہ از شام و سحر باعث کر سفر مسافت طے کرنا. پیرے ماں گفت جہاں بر نوش محکم نیز حق خوش و ناخوش او قطع نظر باعث کر دے. پرواہ نہ کر اس چیز کی کہ متاعد ہے یا نامتاعد ہے حالات، اس لیے کہ یہ ایک جہان جو ہے ایک روش کے اوپر نہیں رہتا ہے. کبھی اس کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے. تو اگر کرتے جہاں کردہ کرے وہ داہی فصل خشکی سر خیش گزر باعث کر. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں کر کے جہاں کر کے خدا کو پا لوں تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اپنے سر کو ترک کر. جی جی ہاں سر تو ہو نہیں ہے نا، جو تو سر ہونا چاہیے نا. سرے داشتن کے معنی ہوتا ہے کسی کو پکڑ لینا، کسی کا تاگے کا سر جو ہوتا ہے نا تھریڈ کا، اس کو کہتے ہیں سرے ڈال. یا سرے کے معنی ہوتا ہے عشق کسی کا رکھنا، جنون رکھنا، دیوانگی رکھنا، دونوں معنی اس میں آتے ہیں. رشتہ کے سر کو بھی سر رشتہ کہتے ہیں. داشتن کے معنی ہوتا ہے کسی کو سر رشتہ سے پکڑنا، یا سر داشتن کے معنی ہوتا ہے کسی کا عشق رکھنا، جنون رکھنا. گفتمش در دل من لات و مناتس بسے گفت ہی بت قطارا دیر و زبر باعث کر دے. غزل فکی ہے. باز مانم گفت برخیز اے پسر جز بدا مانم میا ویز اے پسر آن کوہستان آن جبال بے کلیم آن کے از برفست چون انبار سیم. اب ایک اور کیوں ہوا ہے پہاڑ سفید بالکل در پسے ہوں کلز میں الماس گون آشکارا تر درونش از درون اتنا صاف شفاف اس کا رنگ
واسطے نئے بموجو نئے بسیل اورا خلل ساکن بالکل در مزاج او سکون لم یزل کی مقام سرکشان زور مست منکران غائب و حاضر پرست. اب یہ یہاں لایا ہے جی فرعون و کشنر کو، سرکشان زور مست منکران غائب و حاضر پرست نتیجے، لیکن اتنے پرسکون سمندر کے اندر اس کو کیوں لایا ہے؟ انہیں اس قدر پرسکون سمندر کے اندر، وہ تو وہاں لطمہ اور اس قدر تھپیڑے، بیک گراؤنڈ بڑی خراب ہے، ایسے تھپیڑے جہاں پڑھنے چاہیے تھے اس کو ان کو تو کہ ایک سیکنڈ کے لیے یہاں چین ہی نہ ہوتا، دماغ ہوتا اس میں. آن جیسے اشر کو آن دیگر سے غرب، وہ فرعون اور یہ کشنر ہر دو مردان حق درد حرب و ضرب، وہ یہی بات کہ وہ موسیٰ کے ساتھ تھا، یہ میں بھی سودانی کے ساتھ نہیں. آج کے بر گردنش شعب کلیم وہاں دیگر از تیز درویش دنی، یہ میں بھی سودانی کے ہاتھ ہوں. ہر دو فرعون ای صغیر و آ کبیر، ہر دو در آغوش دریا تشنمی. ہر کس با تلخی مرگ آشناس، مرگ جباراں بے آیات خدا. مرگ تو اہل جہاں زندگی ایک جگہ ہے، باش تابینی کے انجام تفیس. در پہ من تا بنے از کس مترس، رومی کہہ رہا ہے میرے پیچھے پیچھے چلا ڈرنا، دست در دستن بنے از کس مترس سینہ دریا کیوں موسیٰ بر درم من ترا اندر ضمیر رو برم. دریا کے سینے کو میں موسیٰ کی طرف پھاڑ کے اندر جا رہا ہوں اور اس کے ضمیر میں تمہیں لے جا رہا ہوں. بحرما بحر برما سینہ خدرا کشو یا ہوا بودو کیوں آبے وانمود. پتہ نہیں وہ سمندر نہیں تھا، ایسا نظر آ جاتا کہ ہوا تھی، خیر یوں ہم اس کے اندر چلے گئے، مزاحمت ہی نہیں ہوئی. قارے یک وادی بے رنگ و بو، اس کی گہرائیوں میں گئے تو ایک وادی تھی بے رنگ و بو. وادی تاریکی تو بتو تحمت ہے. پیر رومی سورہ طٰہٰ سرور، وہ سورہ طٰہٰ اس لیے کہ وہاں حضرت موسیٰ فرعون کی کشمکش کا ذکر ہے. زیر دریا ماہتاب آمد فرود، ہاں نیچے جو اترا ہے تو یوں سمجھو جیسے دریا کے نیچے ماہتاب آ گیا ہے. کو آئے شستاؤ اریانو سرد ہوئے ہوئے ننگے ٹھنڈے، اندراں سر گشتاؤ حیران دھوم برد. سورومی یک نظر نگریستند، ایک نگاہ انہوں نے رومی کی طرف اٹھا کے دیکھا، باز سوئے یک دگر نگریستند. گفت فرعون ای سحر ای جوئے نور از کجائی صبح نور و ظہور. ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے پوچھنے لگا کہ یہ کہاں سے روشنی آئی ہے؟ رومی کی روشنی کی. رومی ہر کے پنہان استازو پیداستے، اصل ای نور از جدے بیداستے. کوئی بات جو پنہاں ہے وہ کبھی آشکارا بھی ہوتا ہے. یہ اصل جو ہے اس نور کا وہ موسیٰ کے ید بیضا سے ہے. فرعون آہ نقد اپنے بھی در باختم، اپنے کیے پر افسوس کر رہا ہے. یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ مرتے وقت اس نے کہا تھا نا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو ندامت کا تھا پہلو اس میں، اور وہاں سے پڑی تھی ایسی زور کی ڈانٹ. الان اب بہت سامنے دیکھ کے خام ایمان کوئی کام نہیں دے. آہ نقد اقلبی در باختم دیدمو این نور را نشناختم. میں نے دیکھا بھی اس ید بیضا کو، پہچانا نہیں. اے جہاں داراں سوئے من بنگری، اے دنیا کے بادشاہ ہو میری طرف دیکھو. اے ضیاءکاراں سوئے من بنگری، وائے قوم از حوث گردیدہ کور.
می برد لالو گہر از خاک کو. یہ ساری انگریزوں کی قوم وہاں جا کے ایکسکیویشن سے میری قبروں میں سے لال اور گہر چن کے لے آ رہے ہیں. طے کرے تو در عجائب خانہ بر لبے خاموش افسانہ. بہت اچھا. وہاں سے جو خاموش ممی نکلی ہے اس کی زبان پہ ایک بڑا لمبا افسانہ ہے. از ملوکیت خبر ہانی دہد اور چشمہ را نظر ہانی دہد. وہ قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ وہ آیت ہوگی آنے والوں کے لیے، تیری لاش آنے والوں کے لیے آیت ہوگی. یہ وہ ہے نا چیز تقدیر ملوکیت شقاق، دشمنی، عداوت، ہٹ جانا، الگ الگ ہو جانا. محکمی جستن تدبیر اتفاق. بہت اچھا. کیا مصرع ہے، کیا مصرع ہے. قرآن کی یہ تفسیریں ہے نا. قرآن نے کہا ہے نا کہ فرعون کرتا ہی یہ تھا، جعل اہلہا شیعا، وہاں کی آبادی کو وہ پارٹیوں میں تقسیم کیا تھا. کبھی ایک کوچہ چڑھایا، کبھی نیچے کی. از نفاق از بدآموزی زبون تقدیر ملک. ایسی ایسی غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں یہ رہنے والوں کو کہ ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. باطل و آشفتہ تر تدبیر ملک. اس طرح سے اور انتشار پھیلتا ہے، باطل پھیلتا ہے. بعض اگر بینم کلیم اللہ را خام از وے جگ دلے ڈھاکا. ایک دفعہ کہیں اور پھر آ جائے. رومی حاکمی بے نور جاں خام است. خام رومی کہتا ہے حکومت اگر نور جان ساتھ نہ ہو تو خام ہے. بے ید بیضا ملوکیت حرام. وہ اوپر ہے دبا وہی ہے ملوکیت بے ید بیضا حرام. بہت اچھی چیز ہے. حاکمی از ذوق محکومہ کبھی. اب یہ ملوکیت کو بتاتا. حاکمی جو ہے اس کے معنی ملوکیت لے لیجیے. وہ تو اس کو تقویت ملتی ہے، جتنی رعایا کمزور ہوگی اتنی ہی اس کو تقویت ملے گی. بےخش از ہرمان محرومہ کبھی. اس بہت اچھا مصرع ہے. اس کی جڑ کس چیز سے تقویت پہنچی؟ جو محروم ہے. ہاں جی. از محروم از ہرمان محرومہ. یہ جو معروم ہے ان کا جو احتیاج ہے نا اس سے اس کی جو جڑ ہے اس کو تقویت پہنچتی ہے. واہ 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 واہ. تاج از باج. بڑے عمدہ شعر ہے جی. یہ کون؟ یہ ملوکیت وہ اس باج سے ریونیو سے ہے، خراج سے ہے جو یہ وہ لوگوں سے وصول کرتا ہے. وَأَذْ تسلیم باز مرد اگر سانگست می گرد زجا. اور جو ہاں بھی بڑی چاہے گا. اور جو اس بات کے سامنے جھک جاتا ہے وہ اگر پتھر بھی ہے شیشہ ہو جاتا ہے، کانچ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. بہت اچھی شعر ہے. فوج و زندان و سلاسل رہزنی اوست حاکم کل چنی ساما غنی. حاکم وہ ہے جو فوج و زندہ و سلاسل جو ہے اس سے مستغنی ہوتا ہے. وہ یہ تو راغنی ہے. ڈاکو یہ رکھتے ہیں اپنے پاس. ذوال خرطوم کشمیر کو ذوال خرطوم اس نے کہا ہے. بہت اچھا تھا. ایک تو یہ کہ لاڈ آف خرطوم اس کو لقب دیا تھا نا انگریزوں نے. خرطوم جب پتا کیا تو اس کو لاڈ آف تو ذوال خرطوم تو اس کا ترجمہ ہے. اور عربی زبان میں آپ کو پتا ہے کہ خرطوم جو ہے وہ سون کو کہتے ہیں اور جس کی ذلت مقصود ہوتی ہے اسے اس کے لیے یہ ذوال خرطوم لفظ لکھا جاتا ہے. جس کی ناک کاٹ دی جائے نا، سون کو گھس دیا جائے اس کو ذوال خرطوم کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس نے یعنی تاکیر کے لیے بھی اس کو یوز کیا ہے اور لارڈ آف کچنر کے لارڈ آف خرطوم کے بارے میں بھی. یہ اس نے 1898 میں خرطوم کو فتح کیا تھا کچنر نے جا کر. اور یہ 1916 میں پہلی جنگ میں ہیمپشائر وہ جو جہاز تھا اس میں ڈوب کے مارا تھا نا. 1916 میں پہلی سال یہاں کرزن کے زمانے میں آیا ہوا تھا نا سارا. یہ ہندوستان میں دونوں میں بڑی چمپلش چلتی تھی آپس سے.
کشنر کی اور کرزن کی. تو پہلی جنگ کے اندر تو یہ آ رہا تھا، میرا خیال ہے وہاں پھر اس کو یہ نیوی کا کمانڈر بنا دیا تھا. بہرحال ہیم شاعر تھا. اچھا ناروے جا رہا. اچھا تو اس جہاز میں ہیم شاعر میں 1960 میں یہ ورک ہوا تھا. مقصد قوم فرنگ آمد بلند از کہے لالو گوہر گوڑے نہ کند. ہاں کہتا ہے غلط کہہ رہے ہو. یہ ان کی قبروں سے جا کے یہ سونا لال و گوہر جو تھا یہی نکالنا مقصد نہیں تھا. اس کا مقصد اس سے بہت اونچا تھا. جن جگہ گئے، جن مقامات کے اوپر گئے تو یہ کچھ کرنے کے لیے کہ جیسے آرکیولوجیکل ایکسکیویشنز ہو رہی ہے، تو مقصد اس سے اونچا ہوتا تھا. سرگزشتے مصر و فرعون و قدیم می تمام دیدن ز آثار قدیم. جو آنکھیں رکھتے ہیں ان کو ان کی کھدائی میں سے بہت چیزیں اور ملتی ہیں. علم و حکمت کشف اسرار است و بس، حکمت بے جستجو خار است و بس. ان چیزوں سے تو یہ پرانے پردے جو ہیں وہ بے نقاب ہوتے ہیں. جستجو کے بغیر حکمت جو ہے وہ تو خار ہے. فرعون قبر مارا علم و حکمت برکشود لیکن اندر تربت مہدی کے بود. ہماری تربت کو تو اس طرح سے تم نے کھودا. تو ذرا بتا تو صحیح کہ مہدی کی تربت کے اندر کون سے لال و جوہر تھے، کون سی آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کے انکشافات تھے جو اس کو تو نے. یہ محمد احمد ان کا نام تھا، مہدی سودانی کا. محمد احمد ابن عبداللہ 1842 میں یہ پیدا ہوئے تھے. 1872 میں انہوں نے مہدی کا دعویٰ کیا تھا. 1882 میں انہوں نے جہاد کا اعلان کیا تھا اور خرطوم فتح کر لیا تھا. یہ دیکھیے مہدی بھی کس کس قسم کے ملتے ہیں. انہیں مہدی ملا ہے تو اس نے جہاد کا دعویٰ کیا اور پھر خرطوم کو فتح کیا تھا. اس نے 1882 میں خرطوم کو فتح کر دیا تھا مہدی سودانی نے. اور ہمیں مہدی ملا تو اس نے آگے کہہ دیا کہ اب جہاد جو ہے حرام ہو گیا. یعنی ایک ہی کام کرنا آیا ہے سارا کہ جہاد حرام ہو گیا. میری شریعت میں ایک ہی حکم لے کے آیا. وہ مہدی تھا، یہ بھی مہدی تھا. تو اس کے بعد کشنر نے پھر 1898 میں یہ گیا تھا تو اس نے پھر خرطوم کو فتح کیا تھا. تو وہاں پھر یہ اس مہدی سودانی کی قبر کو کھود کے جلا کر راکھ کو اس نے دریا میں بہایا. نمورہ شد نے درویش سودان بر بے تابان رخشید اندراؤ. واہ واہ. موجھا بالید و غلطی اندراؤ گوئے خوش از گلشن جنت رسی. روح ہاں درویش مصر آمد پدی. جرت کی ہے اس نے جی، اس لیے کہ اس کو تو کفر کا فتویٰ تو زمانے میں لگا ہوا تھا. تو اقبال لاتا ہے اس کو اپنے صحیح مقام پہ. در صدف از سوز او گوہر خدا. کیا شاعری اس کی آتی ہے سامعین مقامات کے اندر. سنگ اندر سینہ کشنر خدا. گفت اے کشنر اگر داری نظر انتقام خاک درویش نگر. آسماں خاک ترا گوڑے ندا مرکب جز در یمے شورے ندا. باز ہر اندر گلوے کو شکست. بڑا عمدہ یہ ہے بات. کشنر کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے تو دیکھا اس کا جلال کتنا ہے. باز ہر اندر گلوے کو شکست. از لبش آہے جگر کانے گسست. گفت اے روح عرب بیدار شعبہ. کیا بات ہے. ایسے مجاہد سے اسی قسم کا ایک مسیح بڑی خوبصورتی سے بات کہی ہے صاحب اس میں. گفت اے روح عرب بیدار شو کیوں نیابہ خالق آثار شو.
آثار اثر کی جمع، یہ سیریس ٹائم، ایام، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر، خالق آثار. بہت اچھا. امسار نہیں کہا اس نے، آثار کہا ہے. اثر پیدا کر میں اٹھ کے. اے فواد، اے فیصل، اے ابن سعود، تا کجا برخیش پیچیدن چدور. زندہ کن در سینہ سوزے کے رفت، در جہاں باز آور روزے کے رفت. خاتمت خالق دیگر غذا، نغمے توحید را دیگر سرا. اے نخیل دشتے تو بالم بطر، مرنا خیرت از کو فاروق دیگر. واہ 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 واہ. اے جہان مومنان مشکفان، از تو می آئد مرا بوئے ترام. زندگانی تا کجا بے ذوق سیر، تا کجا تقدیر تو در دست غیر. بر مقام خود نیائی تا مکے، استخوانم در یم نالل چون میں. الملا ترسی حدیث مصطفیٰ مرد را روز بلا روز صفا. جہاد کے اندر کرتے سار ماہ یارہ با یسرب با بدج. اقوام عالم کہاں پہنچ گئی ہے، ہم کہاں ہیں؟ ہدی کو ناکرا عارض بوجد. کہاں ہے وہ ہدی جو ناقے کو وجد میں لے آئے؟ امر دارید از زمیہا فزرست. بہت اچھا ہے یہ محاکات یہاں کی. می شود شائع یہ وجہ ہے یہ جو سامان تعیت مل گیا ہے صحرا والوں کو، یہ جو سونے کے دریا میں لگے صحرا، اس کو سائے ناکا کچھ ہو گیا ہے. جانم از درد جدائی در نسیم، اور رہے کو سبزہ کم دارد بگیر. ادھر چل ناکا مستے سبزہ من مستے دوست. واہ واہ واہ. وہ بدستے پستو من در دستے پستو. واہ 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 واہ. خوش باش. آبڑا کرزن بر صحرا سبیل، سبیل کی طرح پانی چل رہا ہے اب یہ صحراؤں کے اندر. اسی لیے یہ سب چیزیں ختم ہو رہی. بر جبل ہا شستا اور راک نخیل. اور دعا بڑی اچھی محاکات کی ایک تصویر کہتی ہے. اور دعا ہوں بر کفائے یک دیگر. یہ عام طور پہ لاتا ہے اس قسم کی تشویش. وہ ٹیلے کے اوپر دو ہرن ایک دوسرے کے پیچھے. از فراز تل فرود آئد نگر. ٹیلے کے اوپر سے نیچے چلے آ رہے ہیں دو ہرن ایک دوسرے کے پیچھے. یکدم آواز چشمہ صحرا خورد، باسور راہ پیماؤ بگرد. پانی پیے چشمے پہ آ کے مسافر کی طرف دیکھا. بڑی خوبصورت. ریگ دش از نم مثال پر. یہ نم کیا آئی اس کے اندر؟ صحرا کی ریگ ریشم بن گئی. زیادہ بار اشتر نمی آئے گراؤ. اب یہ اونٹ جو ہے بڑی سحر کامی سے چلتے ہیں. ہلکا ہلکا چون پڑے تیہو غماؤ. یہ بادل غماؤ. تیہو وہ سیاہ ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا، تیہو اس کو کہتے ہیں. تیہو کی طرح بادل ہلکا در ہلکا طے بطے بڑی کانی گھٹائیں. ترسمز بارہ کہ دور مقام. اپنے مقام پہ کھڑے ہو وہ بادل برسے گا،
وہ بادل ہے باران رحمت ہو. جو مقام سے دور ہو وہاں اگر اس قسم کی گھٹائیں آ جائیں تو وہ تو واقعی ڈرنے کی بات ہوتی ہے. سارگاں یارا ابا یسرم بابا دائی آہدی کو نہ کرا اور کہاں ہے وہ؟ کیا عبادت ہے، کیا چیز لے آیا ہے. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. شروع میں تو اس نے ہم پلائی تھی لیکن اس کے بعد آ کے کفارہ ادا کر دیا. واہ 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 واہ. آج ہم جاوید نامہ کے 111 صفحے پر آ گئے. آئندہ ہم فلک مریخ میں پہنچ رہے ہیں اور مریخ کے اندر بھی بڑی خوبصورت چیزیں دو چار آ رہی ہیں، بڑی عمدہ چیزیں ہیں. ایک تو وہاں سے مرغدین آئے گا. وہ صحیح تصور جو اقبال کی اشتراکیت کی قسم کا جو شہر ہونا چاہیے اسے اس نے مرغدین کہا ہے. تو اچھی تشبیہ ہے، یہ اچھی اصطلاح ہے مرغدین. اور ایک یہ مریخ کا جو حکیم ہے اس کی زبان سے تقدیر کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ بھی اچھا ہے. اسے ہم آئندہ لیں.